زمانے سے کہتا ہوں کہ سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں بولا تھوڑا تھوڑا بولے گا تو انشاءاللہ مجلس کا ماحول بنے گا۔ آپ کم تعداد میں نہیں ہیں، کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، تھوڑا تھوڑا بولیے گا، میری طرف توجہ کریں برادران، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ آج کر رہا ہوں کہ سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ۔ مجلس شبیر میں آنے کی فضیلت و مقام کیا ہے کہ آپ لوگ ایک ایک قدم چل کر آ گئے، اس کا مرتبہ مقام کیا ہے؟ میں نے کیوں کہا کہ سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ۔ بابا جی چوتھی سطر جسے سمجھ آ جائے پھر علی علی کی صدائے بلند ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ مولا پر رکھے، ہو سکتا ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ زہرا کہتے ہی اس صاحب عصمت کو ہیں کہ جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے۔ بسم اللہ بسم اللہ، جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے۔ اجازت ہے نوکری کا؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین، سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم وولایتہم والمقصرین المتکبرین المنافقین الاجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون بلند تر صلوات۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے؟ بسم اللہ بسم اللہ، سارے اندر اجازت ہے تو سارے مل کے ایک نعرے کا جواب دو، کل ایمان ایک زبان نعرہ حیدری۔ امام زمانہ سلام رکھے۔ میں ایک شعر سے اپنی مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو معصوم کا ایک فرمان سنا دوں۔ معصوم فرماتے ہیں دنیا میں ہم سے ایک معاہدہ کر لو۔ کیا معاہدہ؟ معصوم فرماتے ہیں دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو، تمہاری قبر میں آ کے ہم 14 بولیں۔ بسم اللہ بسم اللہ، اب جو چاہتا ہے کہ قبر میں آل محمد آ کر بولے تو پھر علی علی کا، علی کے ذکر میں علی علی کرنے کا حق ادا کرے۔ قبلہ آغاز مجلس ہے، بالکل مختصر حاضری پیش کرنی ہے، چونکہ مجلس اعزا کا ماحول جہاں علی کی ولایت کے دروازے جمع ہوتے ہیں وہیں پر علی علی ہو جاتی ہے۔ بسم اللہ، تو میں آغاز کر رہا ہوں کہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ بسم اللہ، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، میرے بچے، میرے جوان بھائی، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے تو پھر مجلس کا ماحول بنے گا۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ لحد کا روک دوں رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ کوئی جلی سوال رکھنا، مجھے مشکل سے کیا خطرہ، انشاءاللہ اتنی ہی دیر حاضری ہوگی جتنا حکم ہے، لیکن ابھی آپ نے اشارہ نہیں کرنا، ابھی آپ نے توجہ کرنی ہے۔ بولا کہ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ اچھا بابا جی نے تو بڑے نعرے لگا دیے، اب جو بندہ خاموش ہے اگلے سطر پہ میں نے دیکھنا ہے کون ہے، جو کھاتا تو لنگر علی کا ہے لیکن علی کو سلام نہیں کرتا۔ حق ہی نہیں اس بندے کا بنتا کہ وہ پھر لنگر کھائے جو علی کو سلام نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے۔ لحد کا روک دور رستہ، علی کا نام کافی ہے۔ اور بابا جی لحد میں یا علی کہہ کر جو اٹھ بیٹھا میں مرضی سے، فرشتوں نے کہا سو جا، علی کا نام کافی ہے۔ کوئی جلی سوال رکھنا، سوالہ کھادی بھی تو ہوئے، یہ میرا پاک مصطفیٰ فرمایا سوالہ کھادی بھی جلان کی تان ہے۔ بے شک بے شک، علی کا نام کافی ہے۔ قبلہ وہ بندہ دو جہانوں کی بلاؤں سے دور ہے جو علی کا نعرہ نہیں لگاتا، پھر وہ اس کا اپنا مقدر ہے۔ وہ بندہ دو جہانوں کی بلاؤں سے دور ہے۔ ارے جس کے دل میں پنجتن کی محبت کا نور ہے، مولا علی کے نعرے سے جلتا ہے جس کا دل، کچھ اور ہو نہ ہو وہ حرامی ضرور ہے۔ نعرہ حیدری۔ امام زمانہ سلام رکھے۔ مجلس کا ماحول بن گیا۔ میں نے آیت پڑھی تھی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللہ جانے کتنے مومنین کتنے چہرے ہیں جنہیں مجلس سننے کا اور مجلس میں بولنے کا ہنر آتا ہے. پہلا جملہ دے کر آپ کا معیار سماعت دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کس معیار پہ سنتے ہیں, کس معیار پہ آپ کے دلوں میں علی کی ولایت مچل رہی ہے. قبلہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی, اس پہ اللہ فرماتا ہے ایک اللہ ولی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. ایک اشارہ کرنا ہے, جو بندہ پہنچ گیا صرف معرفت والے بندوں کے لیے یہ جملہ اور اشارہ ہے. اللہ فرماتا ہے ایک تمہارا ولی اللہ ہے, ایک رسول ہے, اور ایک انگوٹھی والا تمہارا ولی ہے. بھائی بندہ سمجھا نہیں. ایک انگوٹھی والا تمہارا, انگوٹھی والا کون؟ جس نے رکوع میں زکات دے دی. اللہ نے گرامی قدر ادھر علی بادشاہ نے انگوٹھی. اچھا میں آپ کو جملہ کہہ کر تھوڑا سا مزید محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قبلہ ایک ولی اللہ ہے, ایک ولی رسول ہے, اور ایک ولی ہے علی جو رکوع میں زکات دیتا ہے. سارے مل کے بولے ایک ولی اللہ, ایک ولی رسول, اور ایک ولی وہ ہے جو رکوع میں زکات دیتا ہے. اللہ جانے کس کا معیار سماعت کس معیار پر بلند ہو. بات جسے سمجھ میں آ جائے, بہادر علی حسنی کی بات جس کے کان کے مکان سے ٹکرا کر صحن دل میں سما جائے, پھر وہ علی علی کرنے کا حق ادا کرے. جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزان گرامی قدر, پہلا ولی ہے اللہ, دوسرا ولی ہے رسول, تیسرا ولی ہے علی. یعنی زمانہ علی کی مخالفت علی کی ولایت کی وجہ سے کر رہا ہے. منبر کی بلندی سے 1400 سال سے زمانے کو یہی سمجھا کے ہماری زبانیں تھک گئی. زمانہ اگر ولایت کا مطلب سمجھ لیتا, یا علی کو ماننا چھوڑ دیتا یا علی پہ بھونکنا چھوڑ دیتا. اگر کیا زمانہ قبلہ یہ بزرگ ہیں, یہ بزرگ ہو کے نعرے لگا رہے ہیں یا علی یا علی. میں نے دیکھا جوان خاموش ہیں, بزرگ نعرے لگا رہے ہیں. اسی طرح کے ایک بزرگ صحابی سے نبی نے کہا تھا کہ اگر جب بھی تیرے دل میں علی کی ولایت ماں کی طہارت بن کے جوش مارے تو اپنی ماں کو سلام کیا. امام زمان اسلام رکھے. قبلہ پہلا ولی ہے اللہ, دوسرا ولی ہے رسول, تیسرا ولی ہے علی, وہ علی جو رکوع میں زکات دیتا ہے. قبلہ سوالی مسجد نبوی کے دروازے پر آیا. اب چونکہ مجلس کا ماحول آپ نے بنانا ہے, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہوں. مسجد نبوی کے دروازے پر سوالی آیا. اب قبلہ توجہ کرنی ہے. سوالی نے آ کر صدا لگائی, کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ ادا کرے؟ سارے مجمع میں ایسے ہی سناٹا تھا جیسے آپ خاموش ہیں. مسجد میں سارے خاموش تھے, بلکہ میں کہتا ہوں بڑے بڑے غنی کہلوانے والے بھی خاموش تھے. مسجد میں سناٹا چھایا ہوا تھا. اس نے کہا کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کرے؟ کسی نے کچھ نہیں بولا. اب یہ دوسری بار کہتا ہے کون ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے؟ قبلہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کیسا کمظرف تھا, مانگنے والوں سے مانگ رہا تھا. جب خود مانگنے والے ہوں وہ کسی کو کیا عطا کریں گے؟ تیسری مرتبہ علی بادشاہ بھی قیام سے رکوع کی طرف جا رہے تھے. اس نے تیسری مرتبہ کہا کوئی ہے. اب جو بندہ خاموش رہا, مجھے دکھ لگے گا کہ میں نے راولپنڈی سے آ کر یہاں پر علی کی ولایت کا حق ادا کیا, آپ نہیں بولے. عزیزان گرامی قدر, جو ہی علی بادشاہ قیام سے رکوع کی طرف جانے لگے, اس نے تیسری مرتبہ کہا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے. ساری مجلس ساری مسجد میں تمام لوگ خاموش رہے. جو ہی یہ جانے لگا کہتا ہے اللہ گواہ رہنا تیری بھری مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. اتنا کہہ کے چلنے لگا. علی بادشاہ نے انگوٹھی کا اشارہ کر کے انگوٹھی دی اور کہا لے جا, یاد رکھ شکوہ نہ کرنا, اللہ کے جتنے کام ہیں زمین پہ سارے علی کرتا ہے. اللہ کے جتنے کام ہیں زمین پہ سارے علی کرتا ہے. کام اللہ کے ہیں, ذمے علی کے ہیں. قبلہ علی بادشاہ نے جو ہی انگوٹھی دی, اس نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری, وہاں سے آیت آ گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. یعنی ایک اللہ ولی, ایک رسول ولی, ایک وہ ولی ہے جو رکوع میں زکات دے رہا ہے. جتنا وقت تھا میں نے 2 جملے مزید پڑھنے ہیں, اگر آپ علی علی کر لیں آپ کی معراج ہو جائے. قبلہ جملہ کہنا چاہتا ہوں, جو ہی علی بادشاہ نے انگوٹھی دی, انگوٹھی ہاتھ سے اتری, وہاں سے آیت آ گئی
کچھ علی کے بغض کے مارے ہوئے دیکھ رہے تھے. اللہ سلام ہے آپ مجھے, سلام ہے میرے بھائی جو بول پڑے انہیں سلام ہے. کچھ بغض علی کے مارے ہوئے دیکھ رہے تھے. کیا دیکھ رہے تھے کہ جو ہی علی نے انگوٹھی دی وہاں سے آیت آ گئی. جو ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے آیت آئی, توجہ کیجئے گا, جو ہی دیکھا کہ وہاں سے آیت آئی, ایک بڑا تیز بندہ تھا, وہ فوراً انگوٹھیوں والی دکان کی طرف دوڑا. نہیں سمجھ پائے, وہ فوراً انگوٹھیوں والی دکان کی طرف دوڑا. قبلہ اس نے انگوٹھیاں بنوائی, ایک نہیں, تاریخ لکھتی ہے اس نے 40 انگوٹھیاں بنوائی. کتنی انگوٹھیاں؟ 40 انگوٹھیاں بنوائی. اسی لیے کہ میں جب اس نے وہاں جا کے 40 انگوٹھیاں بنائی, کرائے کے فقیر بلائے, اس نے کہا مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا, جو ہی میں رکوع کے پاس جاؤں تم وہاں سے صدا لگانا, میں تجھے انگوٹھی دوں گا, وہاں سے آیت آ جائے گی. اللہ اکبر, کتنا بدبخت تھا, علی کی برابری کر رہا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں علی وہ ہوتا ہی نہیں جس کی برابری ہو جائے. جملہ سننا اذان کرام قدر, جو بندہ پہنچ گیا پھر علی علی کرے گا. آخری جملے پڑھنا چاہتا ہوں. اذان کرام قدر اس نے 40 انگوٹھیاں بنوائی, کرائے کے فقیر بلائے. اب یہاں سے صدا علی علی کی آنی چاہیے. کرائے کے فقیر بلا کر, کرائے کے فقیر بلا کر اس نے کہا جو ہی میں نماز پڑھوں, میں رکوع میں جاؤں گا, تم وہاں سے صدا لگانا. تم صدا لگاؤ گے, میں انگوٹھی دوں گا, وہاں سے آیت آ جائے گی. اب جملہ میرا نہیں, علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب اللہ مقامہ کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ انگوٹھیاں میں نے آپ کے چہروں کی زیارت کرنی ہے, جو بندہ خاموش رہا دکھ لگے گا. وہ کہتے ہیں یہ انگوٹھیاں اس لیے دے رہے تھے کہ آسمان سے آیت آئے گی. قبلہ کہتے ہیں اس انہوں نے انگوٹھی دی, آیت تو نہیں آئی, آسمان سے لعنت آ گئی. آیت نہیں آئی, آسمان سے لعنت آ گئی. قبلہ کسی نے, میں کراچی میں پڑھ رہا تھا 26 محرم اس بار, تو وہاں سے کسی نے, جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ اس نے 40 انگوٹھیاں بنوائی. اب جملہ آخری ہے, جتنا بول پڑے وہ اتنا ہی کافی ہے. اس سے میں نے وہاں روایت پڑھی کراچی میں, گلستان جوہر میں, میں نے کہا تھا اس نے 40 انگوٹھیاں بنوائی. اس نے 40 انگوٹھیاں بنوائی. ایک بندہ مجلس کے بعد میرے پاس آ گیا, قبلہ میں اپنی اصلاح کے لیے چاہتا ہوں, یہ ایک دو انگوٹھیاں بنا کے بھی تو دے سکتا تھا, اس نے 40 انگوٹھیاں کیوں دی؟ اللہ جانے کون اس جملے کی قدر کرے. جتنے معرفت والے بیٹھے ہیں ان کے لیے جملہ ہے, باقیوں کو چھٹی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک دو انگوٹھیاں بھی تو دے سکتا تھا, اس نے 40 انگوٹھیاں کیوں بنوائی؟ میں نے کہا قبلہ قرآن میں آیت آئی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, یعنی جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے. تو جو ایک بار جھوٹ بولے اس پہ ایک بار لعنت, جو 10 بار جھوٹ بولے اس پہ 10 بار لعنت. اب وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک دو انگوٹھیاں نہیں 40 انگوٹھیاں اسی لیے بنائی کہ ایک دو لعنتوں سے اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا. اس نے 40 انگوٹھیاں دے کر اکٹھی 40 لعنتیں وصول کی ہیں. ویران کس طرح یہ سہل فاطمی ہوا, کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. یہ بہت طویل مضمون ہے, بہت بڑا مضمون ہے علی کی ولایت. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزارو, جتنا بلند تھا علی اتنا ہی علی کی بیٹیوں کو مارا گیا. عزیزارو اتنا کسی نبی کے بیٹے بھی نہیں جنگلوں میں ہوئے جتنا علی کی بیٹیاں ہوئی. اللہ جانے کون مسائل کے کس معیار پہ ہو. بیٹا بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, مسائل میں نہیں ہوتے, بیٹھ جاؤ. قبلہ کوئی غریب سے غریب بھی شخص ہو نا, غریب سے غریب ہو, مزدوری کرتا ہو, تو اگر وہ مر جائے نا, آپ تمام مومنین اس کی گواہی دو کہ کسی ایسے دور دراز علاقے میں, کسی گاؤں میں اگر کوئی شخص مر جائے جو مزدوری کرتا ہو, غریب سے غریب ہو, زمانے والے علاقے والے اگر اس کا کوئی نہ ہونا, علاقے والے مل کر آپس میں پیسے ملا کے 40 دن بعد پھر بھی اس کا ختم درود کر دیتے ہیں, 40واں کر دیتے ہیں. اللہ جانے کتنا بڑا غریب تھا حسین, 1 سال کے بعد جہنم کرنے. عزیزارو چونکہ جملہ وقت مختصر ہے, 2-3 جملے میں چھوٹی قیدر کے پڑھنا چاہتا ہوں. عجیب مقدر ہے سکینہ کا. سکینہ نے زندگی میں سانسیں کم لی اور دکھ زیادہ دیکھے.
रो रो के कहती थी बाबा तेरा कातिल सकीना को सारे सफर में तमाचे मार रहा। एक ही रिवायत पढ़नी है चूंकि मुझे इशारा हुआ है, मुख्तसर कर रहा हूँ। अज़ादारों मज़मून के लिए वक्त चाहिए होता है, एक रिवायत पढ़ना चाहता हूँ। अज़ादारों मिनहार ने मेरे इमाम खून रोने वाले इमाम से पूछा था कि मौला आपके खून रोने की वजह क्या है, आपके खून रोने की सबसे बड़ी वजह क्या है? मेरे मौला फरमाते हैं सारी वजह ही मेरे खून रोने की है, बाजारों में खुफियों का बेरिदा आना, खून रोने की इससे बड़ी वजह क्या है? उसने कहा सरकार कोई एक मकाम ऐसा है कि जिस पे सबसे ज्यादा आपको दुख हो। अज़ादारों मेरे बीमार इमाम ने रोते हुए कहा अगर पूछना चाहता है मिनहाल तो पूछ, शाम ने हमें बड़ा रुलाया है, शाम ने हमें बड़ा सताया है, बाजार शाम में बड़े दुख देखे, दरबार शाम में बड़े दुख देखे, जिंदान शाम में बड़े दुख देखे। आखिरी रिवायत है अज़ादारों मिनहाल एक मर्तबा तड़प के कहता मौला कोई एक मकाम बताएं। मेरे मौला रो के कहते करबला से कूफा, कूफा से शाम, शिमर का एक ही मशगला था, ये हाथ में लोहे का ताजियाना लेता, ये मेरे करीब आकर मेरी पुष्ट पे ताजियाने मारता और कहता ले तेरे अकबर का बदला,